عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارا سلسلہ احادیث جو چل رہا تھا، جس میں گزشتہ کئی دنوں سے یتیم، خاص طور سے مسکین، بیوہ اور حاجت مندوں کی ضروریات میں پوری کرنے والا، اس میں کام کرنے والا اللہ رب العزت اسے کیا کچھ عطا فرماتے ہیں. یہاں یہ جو حدیث آج تلاوت ہوئی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پہ کسی بھی مسلمان کی مدد کرنا، کسی کی تکلیف پریشانی کو دور کرنے پر کیا اجر و ثواب ملتا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. میں زیادہ تر اس قسم کی روایات اور احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. فضائل سے متعلق تو ہماری بات چیت ہوتی ہی رہتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، الحمدللہ عام طور پر بیانات ہوتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن یہ جو ذخیرہ احادیث ہے اس کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے. اور ایک ذہن یہ بن گیا ہے کہ اسلام نے بس عبادات، چند جو مخصوص عبادات ہیں انہی کو بتایا ہے اور وہی عبادات ہیں. نماز پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے لو، اوابین پڑھ لو، یہ سب عبادات ہیں. اس کے علاوہ کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، کسی کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یا اسی طریقے سے یتیم اور بیواؤں کی خبر گیری کرنا، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی خاص عبادت نہیں ہے. یہ ایک ہمارا ذہن بن گیا ہے، چاہے جو ہم زبان سے نہ کہیں. تو اس لیے میری خاص اس پر کوشش ہوتی ہے کہ یہ ذخیرہ احادیث پیش کیا جائے اور ہمیں معلوم ہو کہ اگر ہم ایک مسلمان کی تھوڑی سی بھی کوئی مدد کر رہے ہیں تو اس پر اللہ ہمیں عطا کیا فرما رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح انداز میں بیان فرمایا ہے، ہر چیز کھول کھول کر بیان کی ہے اور باقاعدہ ترغیب دی ہے کہ یہ کام کرو. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے بس صرف نماز روزے کی تو ترغیب دی اور جو معاشرتی ہماری ذمہ داریاں تھیں یا جو معاشرتی معاملات تھے ان پر آپ نے کچھ نہ فرمایا ہو، ایسا نہیں ہے. بہت سی احادیث آپ نے سنی. آج جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ خود اس پر ظلم اور زیادتی کرے، نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے. لا یظلمہ، کہ نہ اس مسلمان کے لیے یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ چیز روا ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان پر ظلم و زیادتی کرے. اور ساتھ یہ فرمایا ولا یسلمہ، اور نہ ہی کسی کو اس پر زیادتی کرنے کے لیے چھوڑ دے. یعنی اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی مسلمان پر کوئی دوسرا ظلم کر رہا ہے تو اگر آپ کے بس میں جہاں تک ہے اس تک آپ کو کوشش کرنی چاہیے اس کو روکنے کی. یعنی جتنا ہر انسان کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کے جو ہے طاقت ہے، تعلقات ہیں،
تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو پھر اسلام کا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پیچھے نہ ہٹیں، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اور فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کریں گے، اللہ اس کی حاجت پوری کریں گے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کسی کے بارے میں، آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، عام مسلمان ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی سواری میں بیٹھا ہے اور اس کی کوئی چیز نیچے گر جاتی ہے اور آپ اس کو وہ چیز اٹھا کر دیتے ہیں تو اس پر بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا، اس پر بھی اجر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بس آپ کا فضول کام ہے، نہیں، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی پتھر ایسا نظر آتا ہے، کوئی کانٹا نظر آتا ہے، کوئی شیشہ نظر آتا ہے، مین روڈ جو اچھے مین روڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر بعض لوگ کیلے کا چھلکا پھینک دیتے ہیں، بعض مرتبہ ان چھوٹی چیزوں کی وجہ سے بڑے حادثات پیش آتے ہیں، اور آپ نے اس کو ایک طرف کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسی چھوٹی چیزوں پر جن کو بندہ بظاہر چھوٹی سمجھتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی تکلیف اور مصیبت کو دور کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی کسی مصیبت کو دور فرمائیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ آپ کو اگر پتہ چلا مثلا کہ میرے پڑوس میں وہ صاحب رہتے ہیں، ان کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں یا ان کو علاج کی ضرورت ہے لیکن علاج میں جو خرچہ ہو رہا ہے وہ ان کے بس سے باہر ہے۔ دیکھیں اس میں ہر جگہ یہ ذہن میں رکھیں جب بات یہاں کی جاتی ہے، ایک تو پروفیشنل لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، مفتیان حضرات فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے، بعض اپنی طرف سے دے دیں، وہ یعنی کوئی حرام نہیں ہے دینا، لیکن جو پروفیشنل لوگ پھر رہے ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ایک طرح کا ناسور بنے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے وہ لوگ جو سفید پوش ہیں ان بیچاروں کی بھی حاجت روائی نہیں ہوتی، ان کی بھی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اور ایسے ایسے واقعات میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، ہمارے یہاں جو مانگنے والے آتے ہیں اب تک میرے خیال ہے کوئی 15 18 20 تو تجربے مجھے ہو چکے ہیں کہ بعض لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ جی میری ماں بیمار ہے، مجھے دوائیاں چاہیے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، بڑے یعنی اگر ان کی شکل و صورت آپ دیکھیں تو آپ کو ترس آ جائے، بہت بہترین انداز، بہت بہترین لباس، یعنی متشرع داڑھی ان کی رکھی ہوئی ہے اور ایک اچھا حلیہ انہوں نے بنایا ہوا، اب وہ پرچہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دوائیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے، میں بھکاری نہیں ہوں، ضرورت مند ہوں۔ اچھا بھائی، میں نے یہاں سے ان کے ساتھ جب ساتھی بھیجے، میں نے کہا اچھا جاؤ آپ ذرا ان کو ساتھ لے جاؤ اور یہ آپ کی والدہ کو دیکھ کر آئیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی خرچہ ہوگا دوائیں آپ کو ہم دلائیں گے۔ آپ یقین کریں اتنا تلخ تجربہ ہوا ہے، یعنی کئی واقعات ہوئے، ان کی جو آخری جو اسٹاپ ہوتا ہے وہ یہاں پر قلندری چوک پر ایک کوئی بستی ہے وہاں ہوتا ہے، اور ایک نازم آباد میں مجاہد کالونی ہے وہاں پر ہوتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد یا تو وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں، اور یا پھر وہاں کھڑا کھڑا بندہ سوکھتا رہتا ہے، آنے والے کہتے ہیں ارے بھائی یہاں تو روز کا چکر ہے، کس کے چکر میں تم پڑ گئے، جاؤ جا کے اپنا کام کرو۔ اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں، اور ایک دو نہیں، اب اتنے تجربات ہو گئے کہ اب آگے کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ لیکن میں جو یہ آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں، ایسے لوگ جو واقعتاً ضرورت مند ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، اور اس کے لیے میرے دوستوں انسان کو ایک تو اللہ سے دعا کرنی پڑتی ہے، دوسرے اپنے ارد گرد نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کون میرے دوست احباب میں کمزور ہے، میرے محلے میں کون کمزور ہے، میرے رشتہ داروں میں کون کمزور ہے۔ اچھا یہاں ایک اور ہماری جو کمی کوتاہی ہے وہ یہ ہوتی ہے
ہم غیروں کے ساتھ تعاون کو تو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کو ہم اجر نہیں سمجھتے، جبکہ شریعت میں پہلے نمبر پر آپ کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار ہیں۔ لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے، یہ خیال کر کے کہ آپ کو معلومات پوری ہو کہ ہاں جی اگر زکوٰۃ دینی ہے تو یہ مستحق زکوٰۃ ہیں، تو آپ بلا مبالغہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صرف اپنے ماں باپ کو، نانا نانی، دادا دادی جو محرم رشتے ہیں تو ان کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ آپ عام رشتہ دار جو ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ تو اگر ضرورت مند رشتہ دار ہوں تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب دیکھیں کتنا بڑا انعام اللہ پاک نے کتنی بڑی ہماری تعلیم کے لیے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ ہم تک پہنچایا۔ اللہ فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے کسی عیب کی، کسی گناہ کی، جس کا تعلق اجتماعی معاملات اور پریشانی سے نہ ہو، اگر پردہ پوشی کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قیامت کے دن پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ تلاش کی جاتی ہیں، خامیاں تلاش کی جاتی ہیں، امام سے لے کر اپنے عزیز و اقارب تک، نہ کسی امام اور مؤذن کو خادمین کو چھوڑا جاتا ہے، نہ بس ایک کسی کی کمزوری سامنے آنی چاہیے، اور اگر کسی نے تذکرہ کر دیا تو دوسرا اس سے بڑھ چڑھ کر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ارے تمہیں کیا معلوم، میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ بس یہاں سے جب بات شروع ہوتی ہے تو کئی گھنٹے اسی میں لگ جاتی ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ یاد رکھیے، بدگمانی کرنے پر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلیل مانگیں گے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے اس کے اوپر بدگمانی کرنے کی، لیکن اچھا گمان رکھنے پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا اس کی کوشش کی جائے کہ ان بدگمانیوں میں، اس طرح کی خرافات میں نہ پڑا جائے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی چیز معلوم بھی ہوتی ہے تو آدمی کہا بھائی اللہ جانے وہ جانے، بلا وجہ اس کو افشا نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔